دوستو ہمارے علاقہ میں ایک چھوٹے بچے کو تقریباً 9-10 مہینے پہلے ایک کتے نے کاٹا تھا۔ بدقسمتی سے اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا اور وہ لڑکا اس بات کو چھپا گیا۔ دن گزرتے گئے اور وقت بیتتا چلا گیا۔ آخر کار 10 ماہ کے بعد اس بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب اس کو بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو اس نے کہا کہ اس کے اندر باؤل کتے کے جراثیم پھیل چکے ہیں اور یہ بچہ بچنے والا نہیں ہے۔ تو واقعی کچھ وقت کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا۔ دوستو اس بات نے مجھ پر بہت اثر کیا اور میں نے اس بات کی کھوج لگائی کہ آخر یہ پاگل کتے ہوتے کیوں ہیں اور یہ کیسے پاگل بنتے ہیں۔ دوستو پاگل کتا ریبیز نامی وائرس کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے پورے جسم میں نرس کا جال پھیلا ہوا ہے جو کہ ہمارے جسم اور دماغ کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ ریبیز کا وائرس دماغ اور حرام مغز میں جا کر وہاں انفلیمیشن کرواتا ہے اور اپنی تعداد بڑھانے لگتا ہے، جس سے مختلف قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں جیسے کہ فالج وغیرہ، جو کہ ریبیز کی علامات میں سے ایک ہے۔ ریبیز کو دماغ تک جانے کے لیے ان نروز کا راستہ لینا پڑتا ہے، یعنی کہ ریبیز کا وائرس ان نروز کے اندر سے دماغ اور حرام مغز تک جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک جانور یا انسان کے جسم میں ریبیز کا وائرس داخل ہوتا ہے تو وہ وہاں پر اپنی تعداد بھی بڑھانے لگ جاتا ہے، لیکن ریبیز کا اثر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ریبیز کسی نرو میں داخل ہو کر دماغ تک نہیں پہنچ جاتی۔ اس کام کے لیے ریبیز کا وائرس مین رگ کو تلاش کرتا ہے جو کہ دماغ کا سگنل جسم تک لے کے آتی ہے۔ یہ اس رگ پر حملہ کرتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب کسی جانور کے کاٹنے سے دوسرے جانور یا انسان کو ریبیز ہوتا ہے، اس صورتحال میں ریبیز خون میں شامل ہو جاتا ہے اور خون سے مسلز وغیرہ کے ذریعے رگوں میں اور رگوں کے راستے دماغ میں پہنچ جاتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ ریبیز ڈائریکٹ خون کے ذریعے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ دماغ کے پاس بلڈ برین بیریئر ہوتا ہے جو خون میں شامل بہت سی چیزوں کو باشمول ریبیز وائرس کو خون سے دماغ میں نہیں جانے دیتا۔ اس لیے ریبیز کے پاس دماغ تک جانے کے لیے اور اپنا اثر کرنے کے لیے نرس کا راستہ ہی بچتا ہے۔ اگر ہم ریبیز سے متاثر گوشت کا استعمال کریں تو ریبیز کا وائرس تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر ختم ہو جاتا ہے۔ سو کھانے کو اچھے سے پکایا جائے تو ریبیز ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ریبیز معدے تک پہنچ بھی جائیں تو معدے کا تیزاب بھی ریبیز کو ختم کر دیتا ہے اور نظام کے انزائم بھی ریبیز کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور اسے نرو میں داخل ہونے کا کوئی چانس نہیں ملتا۔ اگرچہ اس بات کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے کہ گوشت کھانے سے ریبیز ہوگا، مگر اس کے باوجود بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ریبیز انفیکشن کی علامات کی بات کی جائے تو باقی انفیکشن کی طرح اس میں بھی بخار ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، الٹی آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم اس کی خاص علامات کی بات کریں تو اس میں جسم کے کسی حصے کو فالج ہو جاتا ہے، ساتھ میں تھوک کی پروڈکشن بہت بڑھ جاتی ہے اور نگلنے کا عمل نہیں ہو پاتا۔ گلے اور خوراک کی نالی کے مسلز میں اسپاسم آ جاتا ہے، جس وجہ سے نہ تو مریض اپنا پیدا کیا ہوا تھوک نگل سکتا ہے اور نہ ہی وہ پانی وغیرہ نگل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریبیز کے مریض کے منہ سے تھوک باہر نکل کر آ رہا ہوتا ہے۔ ریبیز کا مریض پانی وغیرہ نہیں نگل سکتا، اس لیے جب اس کو پانی پلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ پانی نہیں پی سکتا۔ تھوک میں وائرس ہوتا ہے، زیادہ تھوک سے اور تھوک کے باہر آنے سے وائرس کے پھیلاؤ میں مدد ملتی ہے۔ اس دوران مریض میں ایگریشن بھی بڑھ جاتا ہے اور جانور دوسروں کو کاٹتا ہے، جس سے وائرس ان میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو دوستو یہ تو تھی ہماری آج کی ریبیز سے متاثرہ کتوں اور انسانوں کے بارے میں معلومات۔
دوستو اگر آپ کو اپنے آس پاس ریبیز سے متاثرہ کوئی کتا وغیرہ نظر آئے تو حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ آپ اس کے حملے کا شکار ہو جائیں تو ہاسپٹل میں بولے کتے کے علاج کے لیے انجیکشن دستیاب ہیں، کیونکہ ہاسپٹل میں ریبیز کی ویکسین عام طور پر ملتی ہے۔ اس لیے آپ جا کے ہاسپٹل میں ریبیز کی ویکسین لگوائیں اور ریبیز کے شکار ہونے سے اپنی جان بچائیں۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بارے میں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں اور ہمارا یہ تعلق برقرار رہے۔